الرحیم۔ آج کے اس بلاگ میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو کس کی ناکامی ہے، کس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ اگر یہ ان کے لواحقین اگر ان لوگوں کا خون تلاش کریں تو کس کے ہاتھوں پر یہ ان کا خون تلاش کریں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معیشت اور سیاست کے علاوہ دلچسپ قسم کی خبریں آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ میرے ساتھ اس وقت رانا عثمان ہے۔ رانا عثمان بنیادی طور پر اسلام آباد بیس جرنلسٹ ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیں، یہ جو سوات میں ایک بڑا سانحہ ہوا ہے، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یعنی 15 جانیں چلی گئیں اور لوگ جو ہے وہاں مقامی طور پر دیکھتے رہے، کوئی ریسکیو کے لیے کوئی نہیں آیا، ریسکیو کے ادارے کہاں تھے؟ اشفاق مغل صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ دل خراش واقعہ، اس پر گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم نے فوٹیج دیکھی اور دیکھا کہ کیسے ایک ایک کر کے بچے پانی میں ڈوب رہے ہیں، خواتین ڈوب رہی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سائڈ پر کھڑے لوگ، بچے مرتے ہوئے، بچوں کے سامنے باپ اور بلکہ والدین۔ یہ دیکھیں، جب یہ فوٹیج صرف نہ پاکستان میں بلکہ اگر اب دنیا بھر میں کوئی دیکھے گا تو وہ اگر وہ دل رکھتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ پہلی دفعہ نہیں پاکستان میں ہوا، یہ پاکستان میں کئی دفعہ اس طرح کے واقعات، افسوسناک واقعات ہو چکے ہیں۔ ریسکیو کی باتیں کی جاتی ہیں، ریسکیو کام وقت پہ کیوں نہیں پہنچے؟ اس کو سوات کو میگورا بائی پاس کے قریب یہ مقام ہے جہاں پر ایک دم سیلابی ریلا آیا اور ٹیلے پہ کھڑے لوگوں کو بہا کر لے گیا۔ یہ کچھ منٹوں میں واقعہ نہیں ہوا، جو تفصیلات وہاں سے آ رہی ہیں، یہ گھنٹے لگے اور کوئی ریسکیو ادارہ نہیں آیا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا، کوئی بچانے والا نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر جب فوٹیجز آئیں تو سب جاگے اور ریسکیو کام پہنچے اور ان کی لاشیں کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جب لوگ مر جاتے ہیں اور تبھی ادارے جو ہیں ان کو ہوش آتا ہے۔ اسی طرح کا افسوسناک سانحہ مری میں ہوا تھا، جب لوگ برف میں دب کے مر گئے، گاڑیوں میں مر گئے، تو اس کے بعد جب صبح پتہ لگا تو لوگوں کے حوالے سے ان کو کور کر، ان کی ڈیڈ باڈی کور کرنے کے لیے جو ہے وہ آپریشن شروع کیا۔ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ تو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ ہیں، ان کی ضلع انتظامیہ ہے، ریسکیو ادارے ہیں، اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ لیول کے جو ڈی سی اور اے سی صاحب ہیں جو ادھر مزے کرتے ہیں پروٹوکول کی گاڑیوں میں، گنے آگے پیچھے ان کے ہوتی ہیں، ڈائیلاگ مارتے ہیں، سی ایس پی دنیا پاکستان کی کریم کہا جاتا ہے، وہ ہیں ذمہ دار۔ اور اس کے بعد وفاقی حکومت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جب اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو پوری حکومت جو ہے وہ نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی حکومت جو ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑتے ہیں، آپریشن میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک ہیلی کاپٹر چلے جاتا تو ہم دنیا کے سامنے جو شرمندگی اٹھائیں گے، اور وہ لوگ، معصوم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، جن سے حکومتیں چلتی ہیں، جن سے ان وزراء کی، اداروں کی یاشیاں، ان کے سربراہوں کی یاشیاں ہوتی ہیں، وہ بے یار و مددگار آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ مرتے ہوئے ان کو دنیا دیکھتی ہے اور فوٹیجز بناتی ہے۔ اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، اس پر بڑا کچھ ہوگا بھی، لیکن بدقسمتی سے ہم وہ جانیں واپس نہیں لا سکتے۔ ہم جب تک ان اداروں کے سربراہوں کو سزا نہیں دیں گے تب تک اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ یہ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ کا جو اے سی ہے یا ڈی سی ہے اس کو سزا دینی چاہیے، اور اس کو وہ جو لقمہ اجل بنے اس پانی کا، ان کو عبرت کا نشان جو ہے وہ ان کے جو ضلع انتظامیہ کے افسران، ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ کیسے ایک عام شہری جو ہے وہ ڈوبتا مرتا رہا، چیخیں مارتا رہا، لیکن آپ نے پوچھا تک نہیں۔ تو میرے خیال سے تو سب سے پہلے جو ضلع انتظامیہ ہے، ڈی سی، نیچے والے لوگوں کو نہیں، ڈی سی، اے سی، پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پھر وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ ڈی سی کا آفس اگر سوات کا دیکھے تو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا آفس ہے، بڑا، یعنی اس کا گھر اگر دیکھے اور وہ کسی محل سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح باقی افسران جو ہیں وہ ان کی بھی یہی صورتحال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ایک افسر کی غفلت یا چند افسران کی ایک غفلت جو ہے وہ یعنی 13 لوگوں کی جانیں لے گئیں، اور یہ 13 کی جب آپ آگے جو بائفرکیشن کریں گے تو پتہ نہیں کتنے بچے جو ہے یتیم ہوئے ہوں گے، کتنے جو والدین ہیں وہ جو اپنے بچوں سے جو محروم ہو گئے ہوں گے، وہ
اور کتنے جو لوگ خواب لے کر جو آئے یعنی بچے اپنے جو پال رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے، وہ سارے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوئے ہیں. اور یہ جو افسران ہیں ان کو شاید ان چیزوں کا احساس نہ ہو. یہ تو وہی جان سکتا ہے جو والد ہو اور جس نے خواب دیکھے اور اس کے خواب رستے میں ٹوٹے تو پھر کیا گزرتی ہے یہ تو پھر وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ ہی جان سکتے ہیں جن کے یہ پیارے تھے. بہرحال ایک چیز ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاحتی مقامات ہیں ان کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. سڑک تو بنا کے نہیں دی جاتی اور کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ نہیں، اس ملک میں تو درختوں کا جنگلات کا کوئی خیال نہیں رکھتا. بنانا نہ بنانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ گائیڈ لائن تو ہونی چاہیے. آپ اگر باہر جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے قریب نہ جائیں، یہاں سے آگے آپ نہ جائیں، یہ جو یہاں سے آپ نے پھول نہیں توڑنے. پوری ایک سیاح کے لیے چاہے وہ لوکل ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہے پورے یعنی پوری گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ تو ہونی چاہیے. بہرحال بالکل اشفاق صاحب گائیڈ لائن ہونی چاہیے، لیکن گائیڈ لائن پر عمل درآمد میں نے تو نہیں کروانا، ضلع انتظامیہ نے کروانا ہے. گائیڈ لائن نہیں بنا لیتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس پہ جو ان کے اہلکار ہوتے ہیں وہ یاشیاں کرتے ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ قانون کی کوئی عملداری نہیں ہے، عام آدمی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ صرف اشرافیہ کی ایلیٹ کلاس کے ہوٹل بھی زبردست ہیں، ایلیٹ کلاس وہ ہر چیز سیکیورٹی ادارے ہر چیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایلیٹ کلاس اشرافیہ کی فیملی پھنس جاتی تو یہاں پر میں تو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سے جہاز آ رہے ہوتے ان کو بچا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یہ بدقسمتی یہ غریب سیالکوٹ کے شہری تھے، 10 بچے تھے مر گئے، 5 مرد اور خواتین تھے مر گئے. ان کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ بس ابھی ڈائلاگ بازی ہوگی. یہ ضلع انتظامیہ کا ڈی سی کو اگر چینج بھی کرتے ہیں تو اس کو ایس ڈی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو اچھی جگہ پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بس بدقسمتی ہے جی. میں تو بالکل نا امید ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. باقی تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ فوری طور پر تو اقدامات کیے جاتے ہیں اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. باقی ہوتا کچھ نہیں ہے نہ. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ مری کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں جو ذمہ داران تھے وہ کہاں گئے، کچھ بھی نہیں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو اے سی تھا شاید آج ڈی سی بنا بیٹھا ہو کسی ملک کے کسی حصے میں. یہی ہوتا ہے آیا ہے اور بس ہم بھی بات ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بھی ظاہر کیا کر سکتے ہیں. اصل نقصان تو ان لوگوں کا ہے جن کے پیارے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.